میرا یہ سوال ہے کہ اہل بدعتی لوگ بتاتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ تینوں بھی اس کی وضاحت کریں، اس کا جواب دے، عقلی اور نقلی دلیل پیش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائی جو بہہ رہا ہے نا کہ سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، دلیل تو اس سے مانگنی چاہیے۔ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں، وہ دعویٰ دینا کہ اس کو کیسے پتا چلا، دلیل کہاں سے ملی اس کو کہ ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں؟ بھائی کیا ابلیس تمہارا دوست ہے؟ ابلیس تمہارا دوست ہے، اس نے آ کر کے تم کو بتایا کہ میں خوشیاں نہیں منا رہا ہوں؟ میں تو یہ شعر میں سنتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں یار ابلیس ان لوگوں پہ ہنستا ہوگا کہ یہ لوگ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ منسوخ کر دیتے تھے گڑھ کر کے، اب ابلیس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اس کی طرف بھی جھوٹ گڑھ کے منسوخ کر دیا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں۔ دلیل تو اس کے ذمے ہے، دعویٰ وہ کر رہا ہے کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس کا ثبوت بھی آپ کو قرآن و حدیث سے ہی دینا پڑے گا، فرار نہیں ممکن ہے کوئی قرآن و حدیث سے۔ جی شکیفات۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ابلیس خوشی منا رہا ہے، ناچ رہا ہے، رو رہا ہے، گا رہا ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ شریعت جو اللہ کے رسول جو دے کر گئے ہیں وہ چلے گی، اس پر ابلیس کا کیا ریئیکشن ہے؟ وہ خوش ہو رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، اس سے کیا لینا دینا تمہیں بھائی؟ اگر کوئی آپ عمل کر رہے ہیں تو اس چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کیجئے، شریعت کا عمل ہے، اللہ سے ثابت کیجئے، رسول سے ثابت کیجئے اور صحابی سے ثابت کیجئے۔ آپ اپنا عمل شیطان سے مت ثابت کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اس پر خوشی منانا، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے ناخوش ہوتا ہے، تو دلیل شیطان سے نہیں لانا بھائی، دلیل قرآن سے لانا ہے، دلیل اللہ کے رسول کے فرمان سے لانا ہے، دلیل صحابہ کرام سے لانا ہے۔ شیطان کی دلیل نہیں چلے گی، شیطان چاہے خوش ہو چاہے کچھ بھی ہو، شیطان وہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے، تمہارے لیے دلیل ہوگا، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تمہارے کسی کام سے شیطان ناراض ہوگا، تم دلیل بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے اس کو۔ ہاں اس شیطان کو، وہ مکار ہے، شیطان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہیں بہکانے کے لیے ہو سکتا ہے آ کے ناچ کے جائے تمہارے گھر میں، وہ تمہاری دلیل ہوگی، ہمارے لیے دلیل نہیں ہوگی بھیا۔ ہمارے لیے دلیل شیطان نہیں قرآن، ہماری دلیل شیطان نہیں نبی کا فرمان، ہمارے لیے دلیل شیطان نہیں، ہمارے لیے صحابہ کرام کے آثار، یہ ہمارے دلائل ہیں۔ شیطان تمہارے دلائل ہوں گے، ہمارے دلائل نہیں ہیں۔ بھائی یہ بات پیش نظر رہے کہ ابلیس شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی بعثت پر یقیناً اسے خوشی نہیں ہو سکتی، لیکن جو تم میلاد منا رہے ہو اس پہ ضرور اسے خوشی ہے۔ تو ابلیس کو تو بھرپور خوشی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر میلاد نہیں منانا تھا، کوئی جشن نہیں منانا تھا، کوئی عید نہیں منانی تھی، اور میں نے جو ہے کچھ ایسا جادو کیا ہے کہ یہ لوگ منا رہے ہیں، تو وہی تو خوش ہو رہا ہے۔ اور اس کی خوشی کی دلیل بھی ہے نا کہ جس انداز کا شیطان اور ابلیس کا مزاج ہے اسی انداز پر تمہاری اس عید میں ہو بھی رہا ہے۔ کہیں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، کہیں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کہیں مرد ناچ رہے ہیں، کہیں جو ہے گھمایا جا رہا ہے لڑکیوں کو جو ہے بے پردہ کر کے۔ تو یہ تو پورا ابلیس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے میل کھاتی ہیں۔ عیدین میں ایسی بدعتیں نہیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ میں ایسی بدعت نہیں ہوتی ہے، عید الفطر میں ایسی بدعتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن تم جو یہ عید گڑھے ہوئے ہو، اس عید میں یہ شیطانی بدعتیں خوب ہوتی ہیں اور شیطانی رسوم و رواج خوب انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ابلیس تو تمہارے اس عید منانے سے بڑا خوش ہے، ناخوش تھا وہ رسول اللہ کی بعثت پر اور آپ کی آمد پر، لیکن اس آمد کے لیے جشن اور عید پر تو خوب خوش ہے۔ اس لیے خوش ہے کہ تم نے اس عید پر ہزاروں عیدیں قربا کر دی۔ ہاں ہزاروں عیدیں، کیسے ہے وہ شعر سرفراز بھائی آپ نے تو سنایا تھا، تیرے ربیع الاول تیری چہل پہل پر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے بھائی صحیح میں تیری چہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ جی 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 ٹھیک ہے، کوئی اور ہو سوال تو لے لیں۔ ایک میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک سیکنڈ میں اسکرین پہ لے آتا ہوں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، کتنا مناسب ہے اس اوکیزن پہ۔ وہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو گناہوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، گناہوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے بدعت ابلیس کو۔ المعصیۃ یتاب منہا، کیونکہ گناہ سے تو آدمی توبہ کر لے آتا ہے، مطلب گناہ جب آدمی کرتا ہے نا تو دل میں کوئی چیز کھٹکتی ہے، دل میں کوئی چیز چبھتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعت کرتا ہے تو کیا غمگین ہوتا ہے، کوئی چیز چبھتی ہے اندر، میں بدعت کر رہا ہوں، میں بدعت کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ خوشی خوشی بدعت کرتا ہے،
بہت خوشی سے کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ سے تو آدمی توبہ بھی کر لے جاتا ہے, والبدعۃ لا یتاب منہا, لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے بدعت جو ہے ابلیس کو گناہوں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اور کیونکہ میلاد منانا ایک بدعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, سلف نے نہیں کیا, ہمیں کیا ملتی ہے؟ یہ بعد میں ایجاد کی ہوئی چیز ہے, یہ دین میں ایک نئی چیز شامل کی گئی ہے. تو ابلیس کو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہے. اب پچھلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا کہ بھئی ان کا اوریجنل دین کیسے ہائی جیک ہوا؟ اسی طرح سے تو ہائی جیک ہوا, نئی چیزیں آئی, یہاں تک کہ جو اوریجنل پیغام تھا وہ پچھلے نبیوں کا وہ چلا گیا, پھر نئی چیزیں رہ گئی, وہ ایک الگ مذہب بن گیا. عیسائی آج عیسائیت پر ہے, اسلام پر نہیں ہے. جو اسلام عیسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا وہ اسلام پہ تھوڑی ہے. وہ لوگ ایک نیا مذہب پہ چلے گئے. کیوں؟ بدعتوں کی وجہ سے, نئی چیزوں کی وجہ سے. تو ابلیس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے, اور اس امت میں بھی جب لوگ نئی چیزیں لاتے ہیں تو ابلیس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. یعنی ایک سمجھنے والی بات جو انہوں نے کہی, بہت غور کرنے والی بات انہوں نے کہی. چلیے امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا انشاءاللہ.